سر اسلامیات کے پیپر میں اقبال کو پوئٹری کوٹ کر سکتے ہیں؟ وائی ناٹ، وائی ناٹ، یہ تو بڑا اچھا ہے کیونکہ علامہ اقبال کی آدھی سے زیادہ پوئٹری تو اسلامیات پر ہی ہے جی۔ وہ تو مسلمانوں کو، خاص طور پر جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب، ایک سوال آتا ہے کہ مسلمان زوال کا شکار کیوں ہے، تو ساری تو پوئٹری ہے ہی شکوہ جواب شکوہ، وہ ہے نا کہ جب شکوہ ہوتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو وہ ساری چیزیں جو اسلامک امہ کے زوال کے اسباب یا موجودہ چیلنجز کے ہیں، اس طرح آپ کوٹ کریں۔ اچھا، ایٹیٹیوڈ ایوری تھنگ سر، آئی ایم اے گڈ ریڈر اینڈ لسنر، کین انڈرسٹینڈ آلموسٹ ایچ ٹاپک بٹ کانٹ رائٹ ویل، آئی ایم پور ان رائٹنگ، آئی کانٹ reproduce something in my own words but I can improve my writing۔ تو آپ بیٹا کرتے رہیں، بالکل کرتے رہیں، آپ کریں تو کر لیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے۔ تو یہ آپ جو نا کانٹ والا لفظ نکال دیں، آپ کہیں کہ if the other people they can write well I can also write well۔ تو اسٹڈی اسٹارٹ کریں لکھنا، لکھیں، پہلے دن ڈیفیکلٹی ہوگی، دوسرے دن ٹوٹا پھوٹا لکھیں گے، تیسرے دن ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے ٹوٹا پھوٹا لکھیں گے۔ پریکٹس کے بعد ہم نے دیکھا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ہماری فلوئنسی ڈیولپ ہوئی ہے جب ہم لکھتے تھے، اس لیے کہ جو آپ پڑھتے ہیں ڈیلی لکھتے نہیں، ڈیلی لکھنا شروع کر دیں۔ سر پریپریشن ٹپس بتا دیں، آیت کا رٹا، ہاں تو آیت تو بھی رٹے سے ہونی ہے، تو یہ ہے کہ جو بھی سوال آپ کریں اس میں کم از کم 2-3 ریفرنس ہونے چاہیے لازمی۔ دیکھیں وہ میں کہا کرتا ہوں کہ اسلامیات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پہلے کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہے کہ جی نماز ہے، اس کے فوائد لکھنے آپ نے کہ نماز کا کانسیپٹ کیا ہوگا، ابھی تو آپ کو CSS میں اس طرح نہیں آئے گا اس کے فوائد لکھیں، یہ میٹرک کا لیول ہے، وہاں آئے گا کہ جو صلاۃ کا کانسیپٹ ہے دین میں، دین اسلام میں، وہ ہماری جو زندگی پر اثرات کیا مرتب کرتا ہے، یا اس میں فلسفی کیا بلٹ ان ہے، اللہ نے اس کو اتنا مینڈیٹوری کیوں کیا، اوبلیگیٹری کیوں کیا ہوا ہے۔ اب آپ کا وہ انالیسس پوچھنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں ایک تو اس کے جیسے میں نے کہا نا 2 ایریاز ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا ایریا یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ نماز جو ہے پنکچویلٹی، ریگولیرٹی، تھاٹس کی کلیننگ اور سیلف جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو ہم احتساب اپنا پیش کر رہے ہیں 2 نمازوں کے درمیان گزارا ہوئے وقت کا ہم احتساب دے رہے ہوتے ہیں کہ what we did during these 2 prayers because we are standing in front of Almighty Allah۔ یہ اس کا الگ کانسیپٹ ہے، اور نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، اس کا مطلب یہ آپ کے مزاج میں ڈسپلن کریٹ کرنے کا، یہ تو ایک انداز ہے، میں سارا نہیں پریئر کو بتانا چاہتا۔ لیکن دوسرا کیا ہے کہ نماز قرآن میں آبلیگیٹری کیسے آئی ہے، اس کا ریفرنس دے کر اس کی شان پیدا کرنی ہے۔ جیسے آپ کہیں جی قرآن میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی آیت ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہ جب لکھیں گے نا اقیم الصلاۃ، یہ ہے اس میں کہ آپ نے عربی کو بیچ میں ڈالا، تو پھر آپ حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بہت بڑا ستون ہے، اب آپ نے عربی میں یہ فقرہ لکھ دیا۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیں، اردو جانتے ہیں تو اردو میں کر دیں، کیونکہ اسلامیت بائی لنگوئل ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کر آپ کو بیٹا بتایا ہے، کیونکہ میرے جو میں پڑھاتا ہوں وہ جب بھی کسی نے پوچھا آن لائن میں، تو آن لائن میں یہ ہے کہ میرے یہ 4 میجر سبجیکٹ ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، انگلش ایسے ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، پاکستان افیئرز ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ تو ان کا ہم سٹینڈرڈ مٹیریل بھی دیتے ہیں، اور ان کو 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، 4 ڈیز اے ویک کلاس ہوتی ہے، اور ایک ایسے ایویلویٹ کرتے ہیں 1 ماہ میں، ایک پریسی، اور ایک اب ہم نے شروع کر دیا کرنٹ افیئر کا ٹاپک، اور اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کرتے، دس از دا وے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو 3 ماہ لگ جائیں گے اس طریقے سے، تو آپ کی بیسک بن جائے گی، بیسس بن جائیں گے، اس انوائرمنٹ میں آپ آ جائیں گے جو کہ CSS کلچر یا CSS انوائرمنٹ کہلاتا ہے، ہاؤ ٹو امپروو کریٹیکل رائٹنگ۔ تو بیٹا یہ ہوتی ہے، آپ اسٹڈی کریں اور نہ دماغ سے سوچنا شروع کریں، ایک ہیبٹ کریٹ کریں
ہر معاملے میں. وائی دس ہیپنڈ؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ کرپشن ہے تو پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کرپشن زیادہ کیوں ہے؟ یا امریکہ میں، جرمنی میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں کرپشن لیول کم کیوں ہے؟ یا وہاں پولیس کی پرفارمنس بیٹر کیوں ہے؟ یا ہمارے پولیس کی پرفارمنس بیٹر کیوں نہیں ہے؟ اب ہے نا سوال. اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں. کبھی آپ نے یہ پریکٹس بنائی ہے کہ سوچنا شروع کریں؟ آپ کو میں بتاؤں کتابوں سے زیادہ آپ اس کا حل نکال لیں گے. میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا رہا ہوں. آپ بڑے بڑے رائٹر سے اچھے ثابت ہو جائیں گے. آج ہی آپ کیجئے. اور وہاں جو کم ہوئی ہے کیا وہ بنیادی طور پر اچھے سلیم الفطرت لوگ ہیں؟ ان کا ڈی این اے اچھا ہوتا ہے؟ پھر آپ سوچیں گے کیا ماضی میں بھی جرمنی اور فرانس انکرپٹ رہے ہیں؟ نو نو. آپ ان کی پرانی کتاب میں لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی کرپٹ نیشن ہوتی تھی. ابھی جو فرینچ ریولیوشن سے پہلے ذرا دیکھ لیں فرانس کا کیا حال تھا. وہاں چرچ اور جو منارک تھا یہ مل کر عوام کو لوٹ رہے تھے. کچھ نہیں تھی لوگوں کی حالت. یہ کوئی ایسے ہی تھا. ڈارک ایجز میں اور میڈیول پیریڈ میں یورپ کا کیا حال تھا؟ حال اس کا کچھ نہیں تھا. اسی وقت آٹومنز آگے نکل گئے تھے. آسٹریا تک اور ہنگری تک چلے گئے تھے آٹومنز. بیٹل آف کوسوو کے بعد انہوں نے سربیا پر بھی کنٹرول کر لیا اور یوگوسلاویا پر کر لیا اور یہ بوسنیا تک چلے گئے. اس لیے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا یورپین کے پاس اس وقت. تو آٹومنز ور ایڈوانسنگ. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ان میں تبدیلی کس چیز نے پیدا کی. یہی سوچنا سیکھیں. کریٹیکل انالیسز آپ پوچھنا، آپ نے سوال کیا کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے یہی. میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں میں ان کو کریٹیکل انالیسز سکھاتا ہوں. ویسے میں کہتا ہوں رٹنے والی چیزیں تو میں ریٹن مٹیریل دے دیا، اس کو آپ دیکھ لیں، میں نے انالیسز دے دیا. لیکن سوچنا سیکھو. صومالیہ میں کرپشن کیوں ہے؟ صومالیہ میں پولیٹیکل رفٹ کیوں ہے؟ یا ساؤتھ سوڈان اس وقت دنیا کا بیکورڈ ترین کنٹری کیوں ہے؟ غور تو کریں. یا نیوزی لینڈ دنیا کا کلینسٹ کنٹری کیوں ڈکلیئر ہو گیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے؟ کلینسٹ، کوئی کرپشن نہیں. سب سے زیادہ مارکس ہیں اس کے ڈنمارک کے اور نیوزی لینڈ کے. اور موسٹ کرپٹ میں صومالیہ اور ساؤتھ سوڈان ہے. پاکستان 180 میں سے 124 نمبر پر ہے. یعنی ہم سے 123 ملک اچھے ہیں ابھی کرپشن میں. اس پر سوچنا ہے کہ پبلک کے پروٹیسٹ کا لیول کیا ہے. وہاں ایک بندہ مرا ہے امریکہ میں، جارج فلائیڈ، وائٹ کے گھٹنے سے. اس کے بعد کتنے بلین ڈالر کا امریکہ کو نقصان ہو گیا پروٹیسٹ کی وجہ سے. اب بتائیں کتنے گھٹنے مزید رکھے جائیں گے؟ کیا امریکہ افورڈ اٹ؟ انہوں نے تو ٹرمپ کو ہی بدل کے رکھ دیا کہ تم نے ریسزم کو ہوا دی ہے. ابھی آپ نے کریٹیکل انالیسز کا مجھ سے پوچھا ہے نا. دس از کریٹیکل انالیسز. جب جارج فلائیڈ آخری سانس لے رہا تھا اس وقت ٹرمپ کا اقتدار آخری سانس لے رہا تھا. حالانکہ وائٹ سپریمیسی موجود ہے وہاں، لیکن اس کے باوجود شکست ہو گئی. اس کی سوچ کو شکست ہوئی کیونکہ دنیا اس سوچ کو اپروو نہیں کرتی. اور سب سے زیادہ احتجاج وائٹ نے یورپ میں کیا اس کے خلاف. اور بدقسمتی یہ کہ تھرڈ ورلڈ میں کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا. اگر ہوا تو بتائیں پاکستان میں ہوا ہے، نیپال میں ہوا ہے، انڈیا میں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو برطانیہ میں ہوا ہے. وائٹ نے کیا ہے نو ٹو ریسزم. بیٹا یہ ہے قومیں کیسے اوپر جاتی ہیں اور دنیا میں حکمران قومیں کیوں ہیں ابھی تک. وہ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا. سارے افریقہ کو احتجاج کرنا تھا. یہ تو کالا مرا تھا. کالے تو افریقہ میں ہیں. بتائیں تاریخ میں بتائیں، نکالیں. اب آپ نے کریٹیکل انالیسز کی بات کی. بتائیں نائجیریا میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے، نائجر میں کتنے ہوئے، یوگنڈا میں کتنے ہوئے، کینیا میں کتنے ہوئے، انگولا میں کتنے ہوئے، سینیگال میں کتنے ہوئے، سیرالیون میں کتنے ہوئے، گینی بساؤ میں کتنے ہوئے، تنزانیہ میں کتنے ہوئے، ساؤتھ افریقہ میں کتنے ہوئے، سوڈان میں کتنے ہوئے، چاڈ اور مالی میں کتنے ہوئے جارج فلائیڈ کے حق میں. ہائیڈ پارک لندن میں تو ہوئے. نو سر، ان کا ایجوکیشن لیول بہت سٹرونگ ہے. تو ایجوکیشن سسٹم سٹرونگ ہے، دیٹ از ٹرو. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کس نے کیا کہ ایجوکیشن سسٹم سٹرونگ نہ ہو؟ ہو از ریسپانسبل؟ کبھی سوچا ہے؟ اگین دس از اے کوشچن فار یو. وائی دا تھرڈ ورلڈ ایجوکیشن سسٹم از ناٹ سٹرونگ؟ اوپر سے آئے گا. ہمارے معاشرے میں لوگوں کی یہ آواز ہی نہیں ہے. جب آپ کوئی چیز مانگیں گے آپ کو ملے گی. جہاں یہ ہو کہ کرپٹ لوگوں کو آگے آپ پش کر رہے ہوں اقتدار کی طرف، بتائیں ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ دے ول برنگ اے گڈ ایجوکیشن سسٹم. تھرڈ ورلڈ کا پرابلم یہ ہے
they are pushing bad people to come into power. The most corrupt, they push them to come into power. The billionaires only they can be elected. मगर फिर कहेंगे जी सिस्टम ऐसा है. जब तक हमारे शऊर नहीं जागते, हमें ये समझ, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते who is good for us and who is bad for us. अभी तो हम ये तखसीस ही नहीं कर सकते who is nice for us, who is not nice. तो उनसे तोको कर रहे हैं कि वो अच्छा हेल्थ सिस्टम देंगे, अच्छी एजुकेशन सिस्टम देंगे, अच्छी इकोनॉमी देंगे. उनकी तो अपनी मिलें, फैक्ट्रियां बढ़नी है. वहां तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. They abuse and make use of the power to make themselves more rich and richer. सारी थर्ड वर्ल्ड की एक ही ट्रेजेक्ट्री है. ओबामा इक्तदार से नीचे उतरेगा, जरा उसके एसेट देखें पहले कितने थे और 8 साल इक्तदार के बाद कितने थे. और पाकिस्तान के हुक्मरानों का माजी देख लें कि बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, आई मीन दिस लीडरशिप और द इक्तदार, व्हाट वाज देयर द लेवल ऑफ देयर एसेट्स and what when they went out, and what is the condition of the people. Responsibility lies with authority. Everybody is anxious to get power. Why? Unless they are not in a position to serve. But who should ask them? Masses. तो masses तो सोई हुई है, वो तो बल्कि फैसिलिटेट कर रही है दुनिया के बदतरीन लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए. फैसिलिटेट करती है थर्ड वर्ल्ड में, ये मैं आपको बताऊं. डांस करती है उनके इक़्तिदार आने के लिए. They don't know what they are doing, what they have done in the past, what they are going to do in the future as well. अब वहां मैंने बताया ना, एक बंदा मरा है, उसके बाद कितने बिलियन डॉलर्स का अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हुआ. एंड दे चेंज द प्रेसिडेंट. सारे प्रेसिडेंट पीछे से आ रहे हैं, 8-8 साल हुकूमत करके जा रहे हैं. उन्हें कहा ये रेसिस्ट है, निकाल दिया. अब समझ आ गई ना वो सुपर पावर क्यों है. एक बात है, उनका जी एजुकेशन सिस्टम बेटर है, बट फ्रॉम वे टू गेट दैट, ये सोचना शुरू करें कि एजुकेशन सिस्टम जो है वहां अच्छा आया कैसा. जरा ट्रेजेक्ट्री देखें उसकी. क्या एजुकेशन सिस्टम यही था? आप जरा अर्ली 19th सेंचुरी में लंदन का हाल देखें. मोस्ट करप्ट, वो तो मोस्ट इनसिक्योर सिटी होता था. कैसे आस्ता आस्ता चेंज आई, ऐसे यहां भी आनी है. अब ये यूनिवर्सिटी खुल गई ना, इंटरनेट यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी ने तो इनकलाब बर्पा कर देना है. अब ये नौजवान हमारे बहुत बेहतर है. हमारे नौजवानों को अच्छी चीजें अपील करती हैं. ये क्लीन स्लेट होते हैं, ये अच्छे फितरत के लोग होते हैं नौजवान. मैं तभी इनको एड्रेस करता हूँ. ये पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि एक वक्त आए कोरोना वैक्सीन यहाँ ईजाद हो. ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई आए. इनकी ख्वाहिश है और हम इनको इधर ही लेके जाना चाहते हैं. बेटा, हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और उसके बाद हम मुसलमानों को ऊपर लेके जाना चाहते हैं. इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात को हम छोड़ बैठे थे अगर, लेकिन इस्लाम हमें ऐसे नहीं चाह रहा था कि हम दुनिया में डिप्राइव्ड और सबऑर्डिनेट पोजीशन में दुनिया में रहें. ये अल्लाह की ना ख्वाहिश थी ना इस्लाम की ख्वाहिश है. इसलिए कि हमारे नबी और उनके कंपेनियंस खुलफा राशिदीन की शक्ल में उन्होंने तो दुनिया में हुकूमतें की हैं. वो तो इस्लाम की रूह को पकड़े हुए थे और दुनिया के हुक्मरान हुए हैं. 3 कॉन्टिनेंट पर एक सल्तनत को कायम करके दिखाया है. ऑटोमन एम्पायर की मैं बता रहा हूं. एक सल्तनत, एक सुल्तान होता था उसका, और उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी, 3 कॉन्टिनेंट्स. इट मीन्स उनका मैनेजमेंट सिस्टम इस सतह पर था. उससे कैसे गिरे, क्यों गिरे? दिस इज द क्वेश्चन.